اور انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا، لوگوں اللہ یہ چاہتے ہیں۔ بھئی آپ نے اپنے چہرے سے بال کیوں منڈوائے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے؟ نہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو چہرے پہ داڑھی رکھنا اللہ کو پسند ہے، تو لہٰذا اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کریں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو راضی کریں گے تو پھر ہم ساری زندگی اس پریشانی میں گزار دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن ہم راضی نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو دیکھیں تو وہ اپنا منہ کھول کے باہر جاتی ہیں، بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میری چاہت ہے، مرضی ہے میری، تو تیرے پیدا کرنے والے کی بھی تو کوئی مرضی ہے۔ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، آپ لوگوں نے سنا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ نیک لوگوں کو تو یہ بات بہت بری لگی، لیکن بدکار لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اور ہم سمجھے تھے کہ شاید وہاں جو 2-4 کٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، ہم سمجھے تھے شاید یہ انہی کی آواز ہے۔ کاش کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکتے تو ہمیں نظر آتا کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہی آواز ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی آواز ہے۔ ہاں، اللہ کے چند بندوں کے سوا ہر ایک کی مرضی ہے۔ کہتا میری مرضی، بھئی آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، لہٰذا مجھے نیند آ رہی ہے، میری مرضی، میں اس جسم کو سلاؤں گا۔ جس نے یہ جسم دیا وہ کہتا ہے نیند چھوڑ، اٹھ میرے گھر آ، میری مرضی پوری کر۔ ہم اللہ کی مرضی پوری نہیں کرتے، اپنی مرضی پوری کرتے ہیں۔ جسم اللہ نے دیا، مرضی ہماری ہے۔ جس وقت تک اس نے اس جسم کو سلانے کی ہمیں اجازت دی، ہمیں سلانا چاہیے تھا۔ جس وقت اس نے اس جسم کے ساتھ اپنے دربار میں آنے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں اٹھ کے چل پڑنا چاہیے تھا۔ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ بھئی چلو، آنکھیں تیری ہیں تو آج کے بعد تو ان آنکھوں کو کہہ کہ دیکھنے کی بجائے یہ سننا شروع کر دے، تیری جو مرضی۔ انسان لاکھ کوشش کرے کہ میری آنکھ پر میری مرضی چلے، لیکن اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ آنکھ کبھی بھی نہیں سنے گی۔ آنکھ کا کام اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے دیکھنا ہے، بس اس نے دیکھنا ہی ہے۔ ہم اپنے کانوں سے کہیں کہ آج کے بعد تم جو ہے وہ بولنا شروع کر دو، تو کان نہیں بولیں گے۔ بولنے کا کام زبان کا ہے، اللہ نے زبان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بولنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے زبان بند ہو جائے گی اور اس کا جسم بولنا شروع ہو جائے گا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم بولنا شروع ہو جائے گا، تو بندہ بڑا حیران ہوگا، اپنے جسم سے کہے گا تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی، تم سب بولنے لگ گئے ہو؟ تو جواب ملے گا جس اللہ نے زبان کو بلوایا تھا آج اس اللہ نے ہمیں بلوا دیا ہے۔ آج تمہیں سمجھ میں نہیں نہ آتی کہ بھلا یہ جسم کیسے بول سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اپنے خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے اختیار کو جانتے نہیں ہیں۔ جو اپنے رب کے اختیارات کو جانتے ہیں ان کے سامنے اگر جو ہے وہ کنکریاں بھی بولیں تو ان کو حیرانگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے زبان جیسے گوشت کو بلوا دیا ہے وہ پتھر کو بھی بلوا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں کنکریاں تھی اور صحابہ جو ہے وہ ان کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کو سن رہے تھے کہ وہ تسبیحیں جو ہے وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی، ایسے جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے جو ان کی تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، وہ بھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، وہ کنکریاں انہوں نے بھی تسبیح پڑھی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، انہوں نے بھی تسبیح پڑھی تھی۔ یہ تو چلو پرانے زمانے کی بات ہے، قریب زمانے کی میں آپ کو بات کروں۔ حضرت امام الاولیاء امام المفسرین
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمتullah علیہ وہ اپنے مرشد خانے میں گئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم سفر کر کے آئے ہو، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہوگی، تم جاؤ کھیت میں وہاں سے ساگ کے پتے توڑ کے لاؤ تو تم گھر بھجوا دو، تمہاری اماں جو ہے وہ تمہیں پکا کے ابال کے دے گی، تم کھانا کھا لینا۔ حضرت گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، خالی آ گئے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا لائے کچھ نہیں ہو، خالی ہاتھ آ گئے۔ حضرت جس پتے کو میں توڑنے لگتا ہوں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس پتے کو میں توڑنے لگتا ہوں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس لیے میں کیسے توڑتا اس کو؟ حضرت نے ارشاد فرمایا پتہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ احمد علی تیرے دل کا جو ذکر ہے اس ذکر کا اثر اس پتے پہ پڑتا ہے، اس وجہ سے تجھے ایسے لگتا ہے جیسے پتے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اب جاؤ دوبارہ جا کے اب اپنے دل کے ذکر کی طرف دھیان نہ کرنا، بس تم پتہ توڑ لینا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق جا کے اسی طرح کیا، اپنے ذکر کی طرف میں نے دھیان نہ کیا، تو اب مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پھر میں پتے توڑ کے لے آیا۔ جی ہاں، جن کے دل